ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 8 جولائی سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز کی سیریز نشر کی جاتی ہے، آج کا یہ پروگرام اسی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ پروگرام کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی اور آئندہ 2 ایپیسوڈز میں بھی ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اسلامی اصول کی فلسفی وہ مضمون ہے جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رقم فرمایا تھا، اور جس وقت آپ علیہ السلام اس مضمون کو رقم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت آپ کے شامل حال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قبل از وقت ہی آپ علیہ السلام کو اس مضمون کی کامیابی کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور ناظرین یہ مضمون اپنی ذات میں خود سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک بین دلیل ہے اور بین نشان ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم اسلامی اصول کی فلسفی کے موضوع پر جو مختلف امور ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں جو معارف اور حقائق کی باتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام اسلامی اصول کی فلسفی کے جو مضمون ہے اس کے مطالعہ کی جو افادیت ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ ایک شخص اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجہ میں کس طرح روحانی علوم اور معارف کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے ذہن کو منور کر سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان تمام امور پر بات چیت کرنے کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا کے طارق احمد صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔
میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، 26 تا 28 دسمبر سن 1896 عیسوی کی تاریخوں میں ٹاؤن ہال لاہور میں جلسہ اعظم مذاہب کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بات پر بہت خوش ہوئے اور باوجود بیمار ہونے کے آپ نے ایک مضمون قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ جلسے کے انعقاد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ یہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مورخہ 21 دسمبر سن 1896 عیسوی کو ایک اشتہار شائع فرماتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ اس اشتہار کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے، اور اس اشتہار میں دیگر تمام مضامین پر اس مضمون کے غالب رہنے کے جو الہامی خبر تھی وہ بھی بیان کی گئی۔ چنانچہ لاہور میں مخالفین کی طرف سے اس اشتہار کو اتارنے اور پھاڑ کر ضائع کرنے کی کوششوں کے باوجود احمدیوں نے اس اشتہار کی کثرت کے ساتھ اور بھرپور رنگ میں اشاعت کی، اور کئی راتوں تک شہر کی نمایاں جگہوں پر اس اشتہار کو آویزہ کرنے کے غرض سے مشقت کے ساتھ کوششیں جاری رکھی۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ترک شر اور دوسرا ایصال خیر۔ تو ترک شر اور پاک دامن رہنے کے تعلق سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 5 علاج بیان فرمائے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف یا آپ کا لیکچر اسلامی اصول کی فلسفی کے عنوان سے، جس کے بارے میں ابھی ہم یہاں پہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے اس حوالے سے بھی سوال کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس میں اخلاق کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک ترک شر اور ایک ایصال خیر۔ تو اس مضمون کو پیش کرنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر چند باتیں اور بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سوال کو اس رنگ میں اٹھایا کہ جو ان حضور سے اس اجلاس میں پوچھا گیا تھا کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں، یا انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں۔ تو حضور نے سب سے پہلے تو انسان کی طبعی حالتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ قرآن مجید نے اس کو نفس امارہ کے نام سے موسوم کیا ہے، کہ نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہے کہ انسان کو گناہوں اور بدیوں پر بالعموم ابھارتی ہے، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ اخلاق نہیں ہوتے، وہ اطوار نہیں ہوتے جو اسلام یا قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو طبعی حالتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ قرآن مجید نے ان کا بھی تذکرہ سب سے پہلے قرآن مجید میں کیا ہے، اور وہ کیا ہیں کہ انسانوں کو سب سے پہلے کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اور کیسے پاک ہونا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے نہانا ہے، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، مردار نہیں کھانا، یہ ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ پھر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو رہنے کے لیے صاف پانی ملے، پھر یہ ہے کہ اس کو چھت ہونی چاہیے اس کے سر کے اوپر، پھر یہ ہے کہ وہ ننگا نہیں گھومنا چاہیے، یہ ابتدائی باتیں ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس کتاب میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی جو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ طبعی حالتوں کے بعد اخلاقی حالتیں آتی ہیں، اور یہ اخلاقی حالتیں طبعی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہیں۔ انہی طبعی حالات کو جب انسان موقع اور محل کے مطابق استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ جو فرمودات ہیں ان کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو وہی طبعی باتیں اخلاقی باتیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر طبعی باتوں میں ایک بات یہ شامل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ
شروع سے ہی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ مسیح السلام نے اس کی مثال دی ہے۔ اور اسی طریقے سے درندے جو ہیں وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا ان کو بہادر کہیں گے؟ ہم نہیں ان کو بہادر کہہ سکتے، وہ ان کی طبعی حالات ہیں۔ بہادر ہم تبھی کہیں گے جب وہ ایک ظالم سے بچانے کے لیے وہ صفت کا استعمال کرتا ہے، تو کہا جائے گا یہ شخص بڑا بہادر ہے کہ ظلم سے اس نے جو ہے چھٹکارا دلایا۔ تو میں یہ لے کے چل رہا ہوں اس مضمون کو کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس تک بات پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اخلاق جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اخلاق کی دو قسموں میں ایک قسم ہے جس کا تعلق ہے ترک شر سے، دوسرا ہے ایصال خیر، یعنی دوسرے کو خیر پہنچانا۔ جو ترک شر ہے اس کے اندر سب سے پہلی قسم ہے احسان۔ احسان کا یہ جو لفظ ہے یہ الف ہے صاد الف نون، حسن، جس کے معنی قلعے سے ہیں، کہ کسی مرد اور عورت کو ایسے قلعے میں باندھ دینا کہ جنسی اعتبار سے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ترک شر کے جو اخلاق ہیں جن سے دنیا میں شر پھیلتا ہے، اب آپ دیکھ لیں یہ جو احسان کی یہ ترک شر کی صفت ہے، اس میں بے راہ روی اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا میں کس قدر فساد برپا ہے کہ مرد اور عورت کے جو جنسی تعلقات ہیں ان کے اندر جو بے اعتدالی ہے، جو بے راہ روی ہے، جو وہ طریقوں سے ہٹے ہیں جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر وہ ہونے چاہیے، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں اس قدر فساد پھیل گیا کہ آج وہ لوگ جو پہلے اس کو فساد نہیں سمجھتے تھے، پہلے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم لوگ آزادی میں مخل ہوتے ہو، آج بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی بھی آ گئی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں احسان کی صفت یعنی پاک دامنی کی صفت کی طرف آنا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے، میں اس کو خلاصے کے رنگ میں حضور کی ہی کتاب میں سے جو میں نے نوٹ کیا وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں قرآن مجید کی آیات قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا ورہبانیۃ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم، آگے فما رعوها حق رعایتها۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی سورہ نور، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سے جو ہے اور الحدید سے یہ آیات لی ہیں اور ایک جگہ اکٹھی کیا ان کو، کیونکہ اسی مضمون سے میں یکجائی آیتیں ہیں۔ ترجمہ ان کا اس طرح کہ اے ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور سے نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں، اور ایسے موقع پر خوابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے سطر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں۔ ایسا ہی کانوں کو نامحرموں سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الہانی کی آوازیں نہ سنیں، ان کے حسن کے قصے نہ سنیں۔ یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے۔ فرماتے ہیں ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچاویں، یعنی ان کی پرشہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے سطر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں، اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچاتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچاوے اور لغزشوں سے نجات دے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جس سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ بہت بری راہ ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے۔ اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچاوے، مثلا روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے۔ اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عمدن نکاح سے دستبردار رہیں یا خوجے بنیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں، مگر ہم نے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے، اس لیے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر نبھا نہ سکے۔ اسلام نے رہبانیت کے اصول کو تسلیم نہیں کیا، بعض مذاہب نے تسلیم کیا ہے، لیکن قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ انہوں نے جب اس اصول کو اپنایا تو اس کو وہ نبھا نہ سکے، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس کو اگر استعمال کرتا ہے ہر صورت میں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے استعمال کرو لیکن قاعدے کے اندر آ کر۔ اگر جب قاعدے کے اندر آؤ گے تو قرآن مجید اس کو پاک دامنی قرار دیتا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج ہیں۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لیے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی، بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لیے 5 علاج بھی بتلا دیے ہیں۔ یعنی یہ کہ نمبر 1 اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا، نمبر 2 کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا، نمبر 3 نامحرموں کے قصے نہ سننا، نمبر 4 اور ایسی تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا، نمبر 5 اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس جگہ ہم بڑے دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے صرف اسلام سے ہی خاص ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوا کو پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔ اسلامی فرماتے ہیں اسلامی پردہ کی یہی فلسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے۔ خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے، یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کا آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کو دکھانے سے روکا جائے، کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خلق اخلاق کی جو تفصیل ہے، جو فہرست ہے، اس میں تب داخل فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب کسی کے اندر اس صفت کی قوت بھی موجود ہو۔ اگر ایک آدمی جنسی طور پر طاقت ہی نہیں رکھتا اور وہ کہتا ہے کہ وہ بہت پاک باز ہے تو وہ بااخلاق اس صفت کے اعتبار سے نہیں کرا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ یہ جو صفت ہے اس کو استعمال کرنے کے قواعد بتائے ہیں، اور جب ان کے اندر وہ صفت اور وہ قوت موجود ہے، موجودگی کی حالت میں اس کو کس رنگ میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہاں تک بھی حدیث میں آتے وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ثواب اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ قرآن مجید نے جو قوت، جو خلق احسان ہے، اس کے ایسے ایسے شعبے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کے حصے میں ایسے کھول کر ان کو بیان فرما دیا ہے کہ ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ چاہیے کہ ہم اس کتاب کا جو نہایت ہمارے لیے ضروری ہے اور ایک لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہم سب پر بہت ضروری اور فرض ہے۔
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت فون لائن پر موجود ہیں۔ عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ ایک خوبصورت پروگرام کے لیے بہت بہت مبارک۔ میرا سوال ہے، اسلامی اصول کی فلسفی کتاب کے نام کیوں رکھا گیا اور یہ 5 سوال انتخاب کیسے ہوا؟ جزاکم اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا عارف الزمان صاحب۔ ان کا یہ سوال تھا کہ اس کتاب کا نام اسلامی اصول کی فلسفی کیوں رکھا گیا ہے اور اس میں جن 5 سوالوں کے جوابات مختلف مذاہب کے نمائندگان کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ 5 سوالات کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوامی سادھو شوگن چندر صاحب، ان کا یہ خیال تھا کہ مختلف مذاہب جو ہیں وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو اس اعتبار سے جو شخص سچے مذہب کی تلاش میں رہتا ہے وہ اس کے اندر ایک نا امیدی سی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل فرمائی اور ان کا یہ مقصد تھا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم میں جمع کیا جائے جہاں پر آ کر وہ اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں دوسروں کے سامنے پیش کریں، اور جو حاضرین ہوں گے وہ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سا مذہب ہے جس میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور وہ اس مذہب کو اختیار کرنے کا ان کو موقع بھی مل سکتا ہے۔ چنانچہ جو کمیٹی انہوں نے تشکیل فرمائی تھی، انہوں نے سب سے پہلا اجلاس جو ہے وہ اپنا کانفرنس جو ہے وہ اجمیر میں منعقد کیا تھا، اور جو دوسرا کانفرنس ہے وہ لاہور میں منعقد ہوا 1896 میں، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود الاسلام کا بھی لیکچر پڑھ کر سنایا گیا۔ تو اس میں جو سوالات اس کمیٹی کی طرف سے تجویز کیے گئے تھے اس کانفرنس کے لیے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے انسان کی روحانی، اخلاقی اور اس کی جسمانی حالتیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد عقبہ یعنی اخروی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ تیسرا ان کا یہ سوال تھا کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس غرض کو انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ سوال تھا کہ کرم یعنی اعمال کا اس دنیا میں کیا اثر ہے اور اخروی زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور 5واں سوال یہ تھا کہ گیان یعنی علم اور معرفت، اس کے حصول کے کیا ذرائع ہیں۔ تو یہ 5 سوالات مقرر کیے گئے تھے اور مختلف مذاہب کے نمائندگان کو بلایا گیا تھا جنہوں نے اپنی اپنی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات حاضرین کے سامنے پیش کیے۔ تو اس کتاب کے نام کے تعلق سے انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو کانفرنس منعقد کرنے والا جو ان کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے تو اسلام کے عنوان پر ہی یہ لیکچر جو ہے وہ یہ شائع کیا گیا تھا کہ اسلام کے نمائندے نے یہ اپنی تعلیمات کے حساب سے یہ باتیں پیش کی ہیں تو اسلام اس کا نام رکھا گیا۔ لیکن بعد میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہی یہ کتاب جماعت کی طرف سے بھی شائع کی گئی، تو اس موقع پر جو ہے اس کتاب کا نام اسلامی اصول کی فلسفی اور پھر اسلام اور اس کی حقیقت، یہ نام جو ہے اس کا رکھا گیا، جس کو ہم فرسٹ ایڈیشن کا جو سرورک ہے اس میں بھی اس کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور کیوں رکھا گیا یہ واضح ہے کہ اس اجلاس کی یہ شرط تھی کہ ہر مذہب اپنی مذہبی کتب کی تعلیمات کی روشنی میں ان سوالات کا جو ہے نا وہ جوابات پیش کرے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود الاسلام نے اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات اور اسلامی تعلیمات اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کے مطابق آپ نے یہ اپنا لیکچر مرتب کیا تھا، جس کو حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا ہے۔ تو یہ کتاب کو جو عنوان ہے بالکل اس کتاب کے مواد کے عین مطابق ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی جو فلسفی ہے وہ اس لیکچر میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے ہی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایصال خیر کی کون سی جو ہیں اقسام اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ کتاب اسلامی اصول کی فلسفی جو حضرت اقدس مسیح موعود الاسلام کی کتاب ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے میں اس کی مطالعہ اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف فتنہ و فساد دنیا کے ہر حصے میں اس وقت برپا ہے۔ انسان اپنے بھائی کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی اگر ہم انسان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بہت پستی کی طرف اور اس میں بہت زیادہ گراوٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر
حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی یہ جو کتاب ہے، خاص طور پر ابھی ہم نے ترک شر کے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح انسان کو مختلف برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے یہ فرمایا ہے کہ صرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب ھذا میں ایصال خیر بتایا ہے، یعنی دوسروں کو بھلائی پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ خلق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا خلق جو آپ نے بتایا ہے وہ ہے عفو، یعنی دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا۔ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو ہم قید کر لیں، کوئی جرمانہ اس پر عائد کر دیں۔ لیکن اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر مناسب ہے اور اصلاح مد نظر ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کی اصلاح مد نظر ہے اور معاشرے کی بہتری مد نظر ہے، تو پھر سزا دینے کی بجائے عفو و درگزر سے بھی کام لینا چاہیے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں نیکی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے قرآن مجید کی بھی آیت پیش فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ سورۃ آل عمران کی 135ویں آیت ہے کہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر اور عفو سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بڑے معتدل ہیں اور میانہ روی ہے اس میں۔ چنانچہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پیش فرمائی کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، کہ اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا کوئی برائی اسے کی جاتی ہے تو اس کا اتنا ہی حق ہے کہ جتنی تکلیف اس کو دی گئی ہے اتنی تکلیف وہ دوسروں کو بھی دے دے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر قرآن مجید نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ فمن عفا و اصلح، کہ اگر اصلاح کی نیت سے اگر کوئی اپنے بھائی کے گناہ کو، اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر سے جو ہے وہ نوازے گا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا خلق جو بیان فرمایا ہے ایصال خیر کا، وہ عفو ہے اور درگزر ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عفو اور درگزر کرتے چلے جاؤ، لیکن اسلام جو خلق جو پیش کرتا ہے اس میں انسان کو عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے اور موقع و محل کے حساب سے اس کو اپنے اس خلق کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ حضور نے جانوروں کی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر گائے ہے یا بکری ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت جو ہے نا وہ سنجیدہ ہے، لیکن اس کا وہ خلق جو ہے وہ نہیں اس کو تسلیم کیا جاتا کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان جس کے پاس عقل ہے وہ موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے جب عفو کا جو خلق ہے اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ ایک نیکی ہوتی ہے اور اس نیکی کے ذریعے سے پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو عفو کی قرآن مجید میں تعلیمات دی گئی ہیں، اس کی مثال ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے تکلیف دی اور آپ نے ہجرت کی، لیکن پھر بھی منکرین نے آپ کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، تب اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے دفاعی جنگیں بھی کی ہیں۔ اور جب فتح یاب ہو کر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، اس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دینے کا موقع تھا تو اس موقع پر آپ نے سزا دی ہے، اور جب معاف کرنے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی قوم کو جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کا جب موقع تھا تو اس موقع پر آپ نے اس قوم کو معاف بھی فرمایا ہے۔ پھر آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایصال خیر کے حوالے سے مزید خلق کا یہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا خلق جو ہے وہ عدل ہے، تیسرا خلق جو ہے وہ احسان ہے، اور چوتھا خلق جو ہے وہ ایتاء ذی القربیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے قرآن مجید کی یہ آیت پیش فرمائی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں
3 خلق ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق ایصال خیر کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عدل کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ادنا درجے کا جو ہے وہ خلق ہے، یعنی اگر کوئی تم سے نیکی کرتا ہے تم بھی اس سے نیکی کرو، یہ عدل ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ہے کہ احسان کا سلوک کرنا چاہیے، قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اوسط درجے کی نیکی ہے، اوسط درجے کا جو ہے وہ خلق ہے۔ اور اس کی مزید آپ نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ انسان جب احسان کرتا ہے تو اس میں ایک قسم کا عیب بھی موجود ہوتا ہے، ایک کمزوری بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ جس پر میں یہ احسان کر رہا ہوں وہ میرا شکر گزار ہو، یا کم سے کم یہ کہ وہ جو ہے وہ مجھے دعائیں دینے والا ہو۔ تو اس طرح کچھ نہ کچھ بدلے کی جو ہے وہ امید انسان کے دل میں باقی رہتی ہے، جس کو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ اس درجے میں ایک عیب ہے، ایک کمزوری ہے کہ جب انسان احسان کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اور بسا اوقات جس سے وہ احسان کا سلوک کرتا ہے بدلے میں اگر وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کہہ بھی دیتا ہے کہ اس نے احسان فراموشی کی ہے۔ تو احسان جو ہے وہ ایک اوسط درجے کی نیکی ہے، اور قرآن مجید کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم جو صدقہ کرتے ہو اس کو دوسروں کو یاد دلا کر اپنے احسان کو جتلا کر یا ان کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو جو ہے نا تم ضائع نہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو یہ احسان کا جو ہے وہ درجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس کے بعد کا درجہ ہے ایتاء ذی القربہ۔ یہاں پر انسان آہستہ آہستہ اپنی روحانی اور اخلاقی حالت میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں احسان کا بھی کوئی پہلو باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ محض ہمدردی کے جوش کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا سلوک کرتا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس کی مثال جو ہے وہ والدہ مہربان سے دی ہے کہ والدہ جب اپنے بچے سے حسن سلوک کرتی ہے تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی معاوضہ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی ہوتی ہے، تو ایسا جو سلوک ہے وہ انسان کو دوسروں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نیکی کے اس معیار پر جو ہے وہ انسان کو قائم ہونا چاہیے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے ایک بڑی ہی پرحکمت بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو خلق ہے عدل، احسان اور ایتاء ذی القربہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس طرح عفو کے لیے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اخلاق بھی جو ہے وہ موقع اور محل کے حساب سے جو ہے وہ ہونا چاہیے، تبھی جو ہے وہ اس کا معاشرے کو فائدہ ہوگا اور انسان کی اپنی اخلاقی جو ترقیاں ہیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ خاص طور پر جب جو عربی کی جو بنیادی گرامر ہم جانتے ہیں کہ اس میں نکیرہ اور معرفہ کا جو ہے نا وہ بیان ہوتا ہے اسم کے حوالے سے، کہ اگر الف لام لگا دیا جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر عدل کے ساتھ بھی، احسان کے ساتھ بھی اور ایتاء ذی القربہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا کر اس کو مخصوص کر دیا ہے کہ اس میں ایک رعایت ہے کہ انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے موقع اور محل کے حساب سے ان خلق کا جو ہے انسان کی طرف سے اظہار ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں جو یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ اگر موقع اور محل کے حساب سے یہ صفات اگر بروئے کار انسان کی طرف سے نہیں لائی جاتی ہیں تو پھر جو عدل ہے وہ اس قدر اگر بے محل انسان کرنا شروع کر دے گا تو اس کے نتیجے میں وہ فحشاء میں بدل جائے گا کہ ایک ناپاک صورت جو ہے نا وہ اختیار کر جائے گی۔ اسی طرح احسان اگر برموقع اور برمحل نہ ہو تو پھر عقل اور کانشیس جو ہے وہ اس کا انکار کرنے لگ جائے گا، وہ منکر میں جو ہے وہ صفت بدل جائے گی۔ اسی طرح ایتاء ذی القربہ جو ہے وہ اگر موقع اور محل کے حساب سے نہ ہو تو پھر وہ یعنی بغاوت کی طرف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بغا جو لفظ ہے اس کے تعلق سے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی بارش کو کہتے ہیں جو حد تجاوز کر جائے، جس کے نتیجے میں کھیتی جو ہے وہ اجڑ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی دراصل یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایتاء ذی القربہ بھی اگر کوئی ہم حد تجاوز کر جائیں اس پہ اور برموقع اور محل اس کا اظہار ہم نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ایک برائی میں جو ہے وہ بڑھنے والی بات ہو جائے گی اور بغاوت جو ہے وہ پیدا ہونے کا اس میں خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایصال خیر کے تعلق سے 4 خلق ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ نے غریبوں سے حسن سلوک کرنے کا، پڑوسیوں سے ہمدردی کرنے کا، اسی طرح دکھ اور تکلیف جو مستحقین ہیں ان کے دور کرنے کے تعلق سے مختلف تعلیمات قرآن مجید کی آیات میں اس سوال کے ضمن میں جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔
ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے پروگرام میں جڑ چکے ہیں۔ انڈیا سے مکرم بشیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ مکرم بشیر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بشیر صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ ایک دعا کے سلسلے میں میرا ایک سوال ہے جی، دعا کے سلسلے میں۔ جی بشیر صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال پوچھیے۔ اچھا، یہ ہم ہمیشہ حضور کو دعا کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں، تب میں کچھ نہ کچھ اس کا علامات معلوم پڑتا ہے۔ اگر اپنے کوئی ایسے بندہ ہے اس سے دعا کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں تو ان کا دعا قبول ہوا ہے بول کے ہمیں کس طرح پتہ لگے گا؟ اس کے لیے کوئی علامت ہے وہی بندے سے ہمارا دعا قبول ہوا ہے، یہ کیسے معلوم پڑ سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا کچھ جواب بتائیے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ دعا کے لیے ہم حضور کی خدمت میں لکھتے ہیں، اسی طرح بعض اور لوگوں کو بھی لکھتے ہیں، تو اب دعا کے لیے جس کو کہا گیا تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ دعا ان کی قبول ہوئی کہ ان کو قبول ہوئی ہے؟ آپ نے دعا کے لیے لکھا ہے، آپ کی دعا جو آپ کا منشا تھا وہ قبول ہوئی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا سب کا ایمان اور یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا وہ خلیفہ وقت ہیں۔ جب وہ دعا آپ کی قبول ہو گئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی دعا کو ہی قبول فرمایا ہے۔ پھر انہی کی پیروی میں اگر آپ بعض اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور انہوں نے بھی دعا کی ہے اور وہ بات جو آپ نے دعا کے لیے کہی تھی وہ پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پوری فرما دی، تو وہ انہی کی پیروی میں اور لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوال ذرا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، کہ اصل دعا کے لیے ہم لکھتے ہیں خلیفہ وقت کی خدمت میں۔ خلیفہ وقت اس وقت خدا تعالیٰ کے نمائندہ ہیں، اور انہی کی خدمت میں جب ہم دعا کے لیے لکھتے ہیں تو اللہ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ہر ایک انسان کی زندگی میں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہیں، ہر احمدی کی زندگی میں، کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے حضور کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا اور ابھی یہاں سے خط پوسٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دعا کو قبول فرما لیا۔ خود بشیر صاحب کی زندگی میں بھی ایسی باتیں ہوں گی، ہماری اب سب کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں۔ تو دعا تو اسی کی قبول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو خدا نے اپنا نمائندہ بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، ہم آپس میں احمدی بھائی بھی ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے بھی ہیں، اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ دعا جب کسی کو کے لیے کہا جاتا ہے دعا کے لیے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تو ایسا ہی شخص دعا کرتا بھی ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جو دعا کے لیے کہہ رہا ہو۔ اسی لیے بعض ایسے صوفیاء کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ جب کوئی دعا کے لیے کہنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم کچھ میٹھا لے آؤ، تو میٹھا کھانے کے بعد پھر دعا کرتے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ دعا کے لیے جو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے۔ تو ہمارا پختہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ ہمارا ایسا ہی پختہ تعلق ہے، اور اس پختہ تعلق کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان میں جیسے والدین ہیں یا اور بہت قریبی رشتہ دار ہیں جو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ مائل ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، جو پھر ساری رات اٹھ کے روتے بھی ہیں، جیسے ماں باپ ہیں بچوں کے لیے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا جو نقطہ ہے وہ ہے تعلق، اور تعلق باللہ، تعلق بھی خلیفہ وقت کے ساتھ ہے ہم سب کا، اور تعلق باللہ بھی اسی کو حاصل ہے۔ تو اس لیے اس سوال کے جواب میں بالکل جو ہے وہ صاف ہو جانا چاہیے کہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی قبول کرتا ہے جس کا خدا سے تعلق ہو، اور پھر قبولیت اس رنگ میں بھی ہوتی ہے کہ جو دعا کے لیے کہنے والا اس کا کتنا تعلق ہے۔ اسی لیے حضور ہمیں ہمیشہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جو میرے ارشادات ہیں، جو میرے فرمودات ہیں، جو میں بیان کرتا ہوں،
ان کو غور سے سنو، ان کے اوپر عمل کرو، ایک بات۔ دوسری بات حضور یہ بھی بیان فرماتے ہیں، دیکھو اگر تم میرے لیے مجھے دعا کے لیے لکھتے ہو تو اس کے لیے ایک گر یہ ہے کہ تم خدمت دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے کے حوالہ سے تم کو دینی خدمت سپرد کی گئی ہے تو اس دینی خدمت کو اس رنگ میں بجا لاؤ کہ اس کے نتیجے میں میرے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو۔ جب تعلق قائم ہوگا تو اس کے لیے دعائیں کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم دینی خدمات کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر حضور کی دعائیں سنتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی دعائیں بھی حصہ رسدی جیسا جیسا ان کا تعلق ہوتا ہے سنتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم احمدیوں کو حاصل ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج دعائیں اور دعاؤں کی قبولیت کا جو نشان ہے وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ سے خاص ہے۔ باقی سب لوگوں میں صرف ایک رسم ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، آپ دیکھ لیں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر دعاؤں کے کہنے والے اور دعاؤں کے کرنے والے میں ایک عجیب و غریب قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رکت بھی ہوتی ہے، سلیقہ بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے، اور یہ سب ہم کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات اور بڑھا دیتا ہوں کہ اسلامی اصول کی فلاسفی میں بھی حضور نے دعاؤں کی قبولیت کے گر بتائے ہیں، تو اس کتاب کو بھی اگر غور سے پڑھیں گے نا تو اس میں بھی ان کو ساری باتیں مل جائیں گی۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہی ہے کہ حقیقی شجاعت، سچائی، صبر اور ہمدردی خلق کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون میں کیا بیان فرمایا ہے؟ شجاعت جو ہے اس کے معنی ہے بہادری کے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی ایک طبی حالت ہے جو بعض انسانوں میں بھی اور یہاں تک کہ بعض جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض درندے بھی جو ہے دوسرے کے پر حملہ کرتے ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا بہادر ہے اور با اخلاق ہے۔ تو اخلاق کی جو شکل ہے اس میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اس خلق کو موقع اور محل کے مطابق استعمال کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آگے قرآن مجید سے مثالیں دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ الرعد اور سورہ آل عمران اور سورہ انفال کی ہیں۔ ان کا ترجمہ حضور نے جو فرمایا وہ اس طرح ہے، یعنی بہادر وہ لوگ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو بھاگتے نہیں، ان کا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا بہادر وہ ہوا جو صابر ہوتا ہے، حضور نے یہاں یہ بیان فرمایا، اور اس کے چہرہ کے وہ طالب ہوتے ہیں، نہ کہ بہادری دکھلانے کے۔ فرماتے ہیں کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک بہادری تو دشمن سے مقابلہ، ایک بہادری یہ ہوتی ہے اپنے نفس سے مقابلہ، نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے باوجود شیطان کے اکسانے کے ڈٹ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی بہادری ہے۔ تو حضور نے ایک اور یہ نقطہ شجاعت کا اور بہادری کا بیان فرمایا کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں، اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے مگر خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں، اور ان کی شجاعت میں ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی۔ یہ شجاعت کا ایک اور خلق حضور نے بیان فرمایا کہ حقیقی شجاع، با اخلاق شجاع وہ ہے کہ جب وہ بہادری دکھاتا ہے تو اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، خود بینی نہیں ہوتی۔
فرمایا اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ اگلا سوال آپ نے فرمایا کہ سچائی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس خلق کے بارے میں کیا بیان فرمایا، تو یہ بھی میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور من جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے۔ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ طبی جذبہ ہے انسان کے اندر سچائی کا۔ کبھی کوئی انسان خود سے جھوٹ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مجبور ہو جائے، اس کا نقصان ہوتا ہو اور کوئی پریشانی آتی ہو تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اخلاق کیا ہے؟ یہیں پہ اخلاق بھی، اسی کے اندر اخلاق کا بیج پھوٹ پڑا۔ کیا کہ ان حالات میں جب انسان سچائی کو اختیار کرے گا تو وہ بااخلاق انسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض آیات پیش فرمائی ہیں اور بعض تفاصیل بیان فرمائی کہ سچائی کیا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی سچی گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو کوئی ڈر جائے کہ میں سچی گواہی دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، فرمایا کہ وہ بااخلاق نہیں کہلا سکتا سچائی کے معاملے میں۔ فرمایا ولا تکتموا الشہادۃ، گواہی کو مت چھپاؤ، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کہو تو انصاف کی بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی انصاف کرنا پڑ جائے، یہ ہے سچائی۔ آگے فرماتے کونوا قوامین بالقسط شہداء، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہی دیتے ہوئے، خواہ وہ تم کو گواہی اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، خواہ اپنے خلاف دینی پڑے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ یہی تین ہیں۔ اپنے خلاف کوئی آدمی جھوٹ سچائی اگر اس کا نقصان ہوتا ہو تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، والدین بھی آڑے آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آڑے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ دیکھو سچائی یہ ہے، سچائی کا خلق اگر استعمال کرنا چاہتے ہو، بااخلاق طور پر سچائی کی خاطر بننا چاہتے ہو تو یہ ہے اصل سچائی۔ آگے فرماتے ہیں والصادقین والصادقات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی سچائی کے کا جو خلق ہے اس پر خود قائم نہیں رہتے بلکہ اوروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ آؤ بھائی تم بھی صبر کی طرف آؤ، آؤ بھائی تم بھی حق کی طرف آؤ، آؤ بھائی تم بھی سچائی کی طرف آؤ۔ تو آگے فرماتے ہیں اگلا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہے صبر کے بارے میں۔ صبر کے بارے میں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جملہ انسان کے طبی امور کے ایک صبر ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے ہیں، اور انسان بہت سے سیاپے اور جزا فضا کے بعد صبر اختیار کرتا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کی روح سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو صبر حقیقی کیا ہوا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص کو کہ جب اس کو حضور نے نصیحت کی تو وہ کہنے لگا کہ بھئی اگر عورت تھی کہ اگر آپ کے کوئی بچے فوت ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ تو حضور ہیں تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کہ مجھے میں نے پہچانا نہیں تھا تو میں اب صبر کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، صبر پہلے صدمے کے وقت ہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کی صبر کی ایک خلق کے حوالے سے ایک یہ نقطہ بیان فرمایا کہ صبر کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اسی پہلے مرحلے پر صبر اختیار کرے۔ آگے فرماتے ہیں، میں چھوڑتا ہوں، ایک ہے ہمدردی خلق، آخری ہے یہ کہ ہمدردی خلق کا یہ حضور فرماتے ہیں کہ من جملہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں یہ ہے ہمدردی خلق کا ایک جوش۔ قومی حمایت حضور فرماتے ہیں جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جب کسی کوے کو نقصان پہنچایا جائے تو سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح عام انسان اگر ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو یہ کوئی نہیں۔ اسلام کون سی قومی ہمدردی کی طرف بلاتا ہے؟ انسان اس قومی ہمدردی کی طرف بلاتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون طبقہ ہے، کون رنگ ہے، کون نسل ہے، کس خطے کا آدمی ہے، اس کے لیے ہم بھلائی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی ہمدردی کرنا ہی۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور یہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے، اور اس سے پہلے کسی مذاہب کے اندر ایسی تعلیم نہیں ہے۔ باقی مذاہب میں تو
قوموں، خطوں، نسلوں وغیرہ کے اعتبار سے انسانوں کو تقسیم کیا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ قومی ہمدردی اصل کیا چیز ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں، نہ کہ گناہ اور زیادتی کے معاملے میں۔ تو یہ ہے اسلام کی ہمدردی خلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار اپنا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی فطرت میں اس امر کو ودیت کیا گیا ہے کہ وہ ایک برتر ہستی کی تلاش کرے، تو اس بارے میں کچھ وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم اور گہرا مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اور آج کل جتنی بھی برائیاں ہم دیکھتے ہیں، حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز بار بار اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان چونکہ خدا تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے فتنہ و فساد میں ملوث ہے اور ظلم اور تعدی میں جو ہے وہ انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس خدا کو پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے اور خاص طور پر عصر حاضر میں اس کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ودیت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے سے برتر ہستی کو تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور اس کی طرف ایک کشش محبت بھی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ودیت کر رکھی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو روحانی کیفیت اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی محبت اس کے اندر جاگزیں ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے حواس جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس کا نشو و نما ہوتا ہے، تو وہ اس محبت میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بجوز ماں کی گود کے اس بچے کو اور کہیں آرام ہی نہیں ملتا ہے۔ اور آپ جتنی بھی اچھی چیزیں اور جتنی بھی نعمتیں اس کے سامنے پیش کر دیں، لیکن جب اس کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایک بچے کے اندر والدہ کے لیے جو کشش محبت پیدا کی گئی ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ سوال اٹھایا ہے اور آپ نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی دراصل معبود حقیقی کی تلاش میں جو ہے وہ انسان لگا رہتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ مال سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، پھر اس کی بیوی ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، یا بسا اوقات کوئی اچھی آواز میں کوئی گیت سن لیتا ہے تو وہ اس کو پسند آ جاتی ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح انسان کوئی چیز کھو لیتا ہے اور مختلف چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں تو وہ ایک ایک کو اٹھا کے جو ہے وہ ٹٹولتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں وہ میری والی محبت، یا کہیں یہ تو نہیں جو میرے اندر فطری طور پر میں جس چیز کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو باقی محبتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ دراصل وہ کیفیت ہے کہ انسان اصل جو کشش محبت ہے اس کو تلاشنے کے لیے مختلف محبتوں کو ٹٹولتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس میں تسلی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے تو وہ اس نعمت سے تو محبت کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جس ہستی نے اس کے لیے وہ چیز فراہم کی ہے، جسے اس کی جو ہے نا وہ دل لگ چکا ہے، اس ہستی کی طرف انسان کو جو ہے وہ توجہ نہیں ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر انسان جو ہے خدا تعالیٰ کو پانے میں جو ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی مثال دی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ ایک شیش محل کی طرح ہے، کہ شیشہ ہے، اس کے نیچے پانی بہتا ہے، تو انسان اوپر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو پانی ہے اور اس میں پیر رکھنے سے بھی ڈرتا ہے کہ میں کہیں بہہ جاؤں، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شیشہ ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان ذرائع کو دیکھتا ہے اور ان ذرائع پر جو ہے وہ دل لگا کر بیٹھتا ہے، لیکن جو اصل اس کے محرک ہے، جو وراء الورا جو ہستی ہے، جو کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کی طرف اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف سائنسدانوں کی بھی مثال دی ہے کہ دنیا کی جو ہے نا وہ اس حد تک انہوں نے کھوج کی ہے، اجرام فلکی کو انہوں نے دیکھا ہے، اور اگر زمین کے حوالے سے انہوں نے تحقیق شروع کی تو زمین میں ہی جو ہے وہ دھس گئے، اور مختلف انہوں نے جو ہے نا وہ انکشافات بھی دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں۔
لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط نظام ہے، ابلغ نظام ہے، ایک محکم نظام ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے. یہ جو دنیا کا جو یہ کاروبار ہے یہ ایسے نہیں چل رہا ہے، یا دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ ایسا ہی نہیں پیدا ہوا، بلکہ ایک خالق ہے اس کے پیچھے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں سائنسدان اور فلاسفر کہ خدا ہونا چاہیے. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ناقص معرفت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ ناقص معرفت کا نقصان ہوتا ہے. اس کی حضور نے یہ مثال دی کہ مثال کے طور پر ایک کوٹھری ہے، وہ کوٹھری جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ زنجیریں لگی ہوئی ہیں، تالا بند ہے. تو باہر جو انسان کھڑا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر یہ کوٹھری ہے اور اندر سے جو ہے وہ زنجیر لگی ہوئی ہے، اور باہر کھڑا ہوا انسان کیا کرتا ہے؟ وہ آواز دینا شروع کرتا ہے مالک کو. لیکن جب صدیوں سے اور سالوں سے آواز دیتا رہتا ہے اور کوئی آ کے کھول نہیں رہا اس کنڈی کو، تو پھر انسان کا جو خیال ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں کنڈی لگانے والا. تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہونا چاہیے کا جو مرتبہ ہے، اور انسان یہاں پر جو ہے وہ آواز دیتا رہتا ہے کہ ہونا چاہیے، اور جو خالق ہے وہ سامنے آئے، تو اگر اسی خیال میں برقرار رہتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا نقصان اٹھاتا ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی کو جو ہے نہیں پہچان سکتا ہے. تو آگے پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان اپنی روحانی حالتوں کو بہتر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو خدا تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان خود ہی اپنی محنت سے تلاش کر کے خدا کو پا لے تو وہ کیا ہستی ہوئی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ ان الموجود کی آواز جو ہے وہ خود بخود خدا تعالیٰ دیتا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی آیت پیش فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسان اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو نہیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود وہ بصارت انسان کو عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا کی شناخت اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس خدا کو جو ہے وہ پہچانتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جب انسان خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے راستے جو ہیں وہ اس کو دکھا دیتا ہے. یہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب خدا تعالیٰ خود اپنے وجود کا اس پر اظہار کرتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وحی اور الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے، کہ جب خدا انسان کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع کر دیتا ہے اور اس پر الہام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں صحیح معنوں میں ایک انسان کو خدا تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور اس معرفت میں جو ہے وہ انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے. لیکن انسان کی اس دنیاوی زندگی ایک محدود ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو مکمل طور پر کسی نے جو ہے اس کی کامل معرفت حاصل کر لی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے تعلق سے کسی شخص پر انکشاف فرماتا ہے اتنا اس کی جو ہے نا وہ خدا تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور قرب کی نشانیاں جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، یا ہماری تکلیف کو جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے. جب ہم جو چیز اسے مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو کسی حد تک جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے اور اس کی معرفت کے حصول کا جو راستہ ہے، جو سیڑھی ہے، اس میں جو ہے وہ ہم ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی ہستی کی معرفت کے حوالے سے جو باتیں کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں بیان فرمائی ہیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے اس کو اپنانے کی طرف ہمیں نصیحت فرمائی ہے ان باتوں کو اپنانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوست کی طرح ہیں جن میں مغز نہیں ہے. ورنہ اگر یہ اعمال صالحہ ہیں
تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمال صالحہ تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن ان میں یہ بات کہاں ہے؟ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک شخص مومن اور متقی ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور وہ اہل حق کا دشمن ہو، حالانکہ یہ لوگ ہم کو بے قید اور دہریہ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر کے بھیجا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت ان کے دل میں ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے اور اس سے ڈر جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے نام کی تخفیف کرنے والے ٹھہریں، لیکن یہ تب ہوتا جب کہ ان میں حقیقی اور اصل ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا اور وہ یوم الجزا سے ڈرتے اور لا تقف ما لیس لک بہ علم پر ان کا عمل ہوتا۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 343 ایڈیشن 1985 عیسوی مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا